الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات روشی پڑھنے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، شوال مکرم کی آج 25 تاریخ اور شب جمعہ ہے. یہ شوال مکرم یہ ان مہینوں میں سے ہے کہ جن کو اشہر حج کے مہینے کہا جاتا ہے. اسلامی سال کا یہ 10واں مہینہ ہے، اور اس کے بعد ذوالقعدہ اور پھر ذوالحج. اس اعتبار سے اشہر حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، اور ذوالحج کے 10 دن ہیں. ان ایام کو ایام حج بھی کہا جاتا ہے، اشہر حج بھی کہا جاتا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور روزہ فرض ہے، زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے اس پہ فرض ہے، اور حج اس بندے پہ فرض ہے کہ جو
من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. جو آدمی حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اس پہ حج فرض نہیں ہے. لیکن جو طاقت رکھتا ہے تو اس پہ حج فرض ہے. اس کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ حج کرے. اگر وہ حج نہیں کرتا، اس کے پاس آمدن کے بہت سارے ذرائع تھے، مال دولت بہت سارے، لیکن وہ حج کی سعادت نہیں حاصل کر سکا، تو وہ پوری زندگی جو ہے تارک حج ہونے کی وجہ سے گنہگار ہوگا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے وسعت دی ہے، مال و دولت دی ہے، تو حج فرض ضرور کر لینا چاہیے. جو فرض ہے اس کو ادا کر لیں، پھر اس کے بعد جو نوافل ہیں پڑھتے کرتے رہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال حج جو ہے یہ فرض ہے اس آدمی پر جو من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر حج فرض. اور حج ہے کیا؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام ہے. بس حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل حج میں لکھا کہ یہ عاشقانہ سفر ہے. اللہ مجھے بھی نصیب کر دے. اونچی آواز سے کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہا تھا نہیں کہ حج کرنے کا. یہ عاشقانہ سفر ہے. اللہ اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو اتنا قبول کیا، اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ ادا جو ہے وہ سنت بنا دی اور فرض بنا دی، واجب بنا دی کہ یہ حاجی کرے گا تو اس کا حج ہوگا، اور یہ نہیں کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا. مثال کے طور پر جب انسان عمرہ کرتا ہے تو 7 جگہ طواف بیت اللہ کے طواف کرتا ہے، ارد گرد 7 چکر لگا، اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے. اب یہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل کیا ہے؟ نفل ہے، لیکن جو 7 چکر لگا کے فارغ ہوگا اس کو کرنے ہیں، اس لیے وہ مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم کے ارد گرد جو ہے جو بھی جگہ ملے وہاں اس کو پڑھتا ہے. اور یہ ادا کب شروع ہوئی؟ اللہ اکبر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. 1 چکر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں. جب 7ویں چکر سے فارغ ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل کرتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس مقام ابراہیم پر جو ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ. کتنی رکعت؟
2 رکعت نماز نفل. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی دل میرا بھی کرتا ہے کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کروں، دل میرا بھی کرتا ہے، لیکن عبادت تو عبادت اس وقت بنتی ہے نا جب اللہ کا امر ہو، جب اللہ کا حکم ہو. تو اللہ کا حکم نہیں ہے لہذا میں نہیں فی الحال جو ہے نفل پڑھتا. ابھی یہ بات چل رہی تھی، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کیا فرمایا، اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب پیغمبر حضور کریم پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دو کہ اللہ کہتے ہیں کہ عمر کی رائے جو ہے یہ بہتر ہے، اور جہاں آپ کھڑے ہیں مقام ابراہیم پر اس جگہ نفل پڑھ لو. اور قرآن بنا کر اللہ نے پیش کر دیا، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو آپ سجدہ گاہ بنائیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ. آپ طواف کرنے والے چاہے وہ نفلی طواف کر لیں، چاہے وہ عمرے کا طواف کر لیں، چاہے وہ حج کا طواف کر لیں، اللہ اکبر، وہ جب بھی 7 چکروں سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کو جہاں بھی جگہ ملتی ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہوتی ہیں. یہ 2 رکعت نماز کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز ہے. اللہ نے قرآن بنا کے بھیج دی. تو اس لیے میں نے پیارے بھائیوں میں نے عرض کیا کہ آپ حج کے پورے سفر کو پڑھ لیں فضائل حج میں، اور حج میں ایک ایک رکن پر ایک ایک جو ہے ادب جو ہے آپ مناسک جو بھی ادا کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی نہ کسی اللہ کے محبوب بندوں کی ادا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی ادا ہے. اللہ نے اپنے محبوبوں کو پسند کیا اور ایسا پسند کیا کہ ان کا نام بھی باقی ہے، کام بھی باقی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ کریم یہ سورہ فاتحہ اور قرآن شریف پڑھا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرما. آپ کے دوفیل برکت سے جمیع انبیاء مرسلین صحابہ کرام اہل بیت اعظام بزرگان دین شوفیاء کیا سلاسل عربہ اور خصوصاً ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا. ذکر کی لذت نصیب فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما. آنا اللیل آنا النہار اپنا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما. افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا
کل سے جو ہے اسلام آباد کا اجتماع پرانے ٹول پلازے کے قریب مسجد القاسم میں شروع ہو رہا ہے. اس کی کامیابی کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو ظاہری بات کی کامیابی عطا فرمائے اور شرور فتن سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے اللہ کریم امت کے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، اللہ انفرادی گناہوں کو معاف فرما. اے کریم اللہ آج تیری مخلوق تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس بھون میں پھنسی، یا اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جسم کے جس حصے نے یا اللہ تیری نافرمانی کی، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں، اے اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ یہ تیرے نام کی برکت سے اکٹھے ہوئے، یا اللہ تیرے نام لینے کے لیے آئے اور اس نیت سے آئے کہ ذکر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. اے اللہ یا ان کی جو جیسے حاجت ہے اے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما. اے اللہ تنگدست دور فرما. بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. مقروض ہے قرضے کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما. اے اللہ بے رشتوں کو خیر رحمت کے رشتے عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما. اے کریم اور آپ جتنے ہمارے فوت ہو چکے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار، اے اللہ ہمارے والدین سمیت، اے اللہ ہمارے اساتذہ سمیت اور خصوصاً ہمارے استادی رحمت اللہ سمیت، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. اے اللہ بھی تیرے پاس آنے والے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے کریم اللہ یہ تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، یا اللہ اس میں خیر ڈال دے، برکتیں ڈال دے، پورے عالم کے لیے ہدایت کے ذریعہ بنا دے. یہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما اور خصوصاً فلسطین و غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا کریم اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، مدارس و مدارس کی ضروریات، یا اللہ مساجد و مدارس کی ضروریات ہم سب کی ضروریات اے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما. اور یا اللہ خصوصاً یہ عشرہ مبشرہ تیرا گھر مبارک ہے، یا اللہ اس کی تعمیر میں جتنے بھی ابھی چیزیں باقی ہیں یا اللہ اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما اور اس کی تکمیل فرما. یا کریم اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے محبوب بندے، یا اللہ تیرے بندے یا اللہ حج کی تیاریاں کر کے حج کی طرف جا رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اے اللہ یہ مسجد نبی شریف کی طرف جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما. اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما. اور یا اللہ تو بندے کا اور بھی کرامے کا، یا اللہ تیرے خزانے سے کیا بعید ہے، تیرے فضل سے کیا بعید ہے، تیری رحمت سے کیا بعید ہے. یا اللہ حج کا مبرور سفر ہم سب کو نصیب. اے اللہ حج بیت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدب و عظمت کے ساتھ اے اللہ حاضری مقدر فرما، عرفات مقدر فرما، ارسال مقدر فرما. عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرما. جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں، بوڑھے ہیں مردیں ہیں عورتیں ہیں، یا اللہ بچے ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما.
فرما، مقروضوں کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما، موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما، جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرما، جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرما۔ اے اللہ خیر کی جتنی دعائیں آپ سے آپ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ہم مانگتے میں عطا فرما، یہ شرور سے آپ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ہم پناہ مانگتے میں پناہ دے دے، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم